نے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا کی. اور جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، تمام رسولوں اور انبیاء کو جتنے معجزات دیے ہیں، ان سب کا مجموعہ اور اس سے بھی کثیر معجزات حضور علیہ السلام کو عطا کی. معجزات جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ عدد میں بھی سب سے زیادہ، کل انبیاء کے اجتماعی عدد سے بھی زیادہ، اور مرتبہ و کمال میں بھی زیادہ. جتنے معجزات آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید. اور قرآن مجید کے بعد وہ معجزات جن کا ظہور ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج کا ہے. آپ سمجھ گئے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی اس کے بعد آتا ہے اپنے رتبے میں، چونکہ وہ معجزہ ایسا ہے جس میں اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے، اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے. آقا علیہ السلام کی انگلی ہے، کفار نے مطالبہ کیا ہے اور انگلی سے چاند کا سینہ چیر دیا ہے. تو وہ معجزہ سارا عالم خلق میں ظہور پذیر ہوا ہے، عالم خلق میں. اور معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم خلق سے بھی ماورا اور عالم امر سے بھی ماورا، عالم مکان سے بھی اوپر اور عالم لا مکان سے بھی اوپر صادر ہوا. اور ایک اینڈ پر آقا علیہ السلام ہے اور دوسرے اینڈ پر خود رب ذوالجلال ہے. اور اللہ کے حضور علیہ السلام کا پیش ہونا اور اللہ کا دیدار کرنا اور اللہ کے کلام کو سننا اور اپنا ہدیہ اور نیاز پیش کرنا اور اللہ سے تحفہ وصول کر کے لانا، یہ معجزہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ چونکہ سب سے بڑا ہے، تو اس میں جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے وہ بھی تحائف میں سب سے بڑا تحفہ ہے. اور جس بارگاہ میں گئے ہیں آقا علیہ السلام، وہ بھی سب سے بڑی بارگاہ ہے. باقی معجزات کا جب ذکر آتا ہے نا، تو ان معجزات کے ذکر میں، بیان میں جو فعل بھی منسوب ہوتا ہے تو یا وہ پیغمبر کی طرف یا جس چیز پر معجزہ واقع ہوا اس شے کی طرف. معراج کا معجزہ واحد معجزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کی. یعنی اس معجزے کو، حضور علیہ السلام کے معجزے کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا سکے، فعل کی نسبت بھی نہیں کی آقا علیہ السلام کی طرف. کیونکہ بہت بڑی بات تھی جو عقلوں اور لوگوں کے فہم اور ادراک سے بالا تر تھی. معلوم تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں کھلیں گی. تو جیسے کوئی اپنے محبوب کو کہتا ہے بھئی میرے محبوب تم تو اس طرف ہو جاؤ نا، میں ڈیل کر لوں گا ان سے، بچا لیتا ہے، بچا لیتا. کہتا ہے وہ ان کی چھوڑو بات، ان پر مت مجھ سے بات کرو، میں لے گیا. اس معجزے کا ذکر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کیا. اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری، تو جو اللہ پاک نے تحفہ دیا، صاف ظاہر ہے اس سے بڑا تحفہ عالم خلق و امر میں، کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، محبوب حقیقی اللہ وہ تحفہ دے اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے آئیں اور ہمیں دیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں، تو بولیے ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ پاک وہ تحفہ اس بارگاہ سے بھیجے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر آئیں سب سے بڑے معجزے میں، اور امت کو عطا کریں اور ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ نہ کریں، اپنی لائف میں انفورس نہ کریں، تو اس سے بڑی بھی ناقدری کوئی ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بے وفائی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ سو اس معراج کی رات، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ دیا۔ کوئی ایک نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو دی اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو۔ تو 50 نمازیں دی، تحفہ دیا معراج کی رات امت کے لیے، اور وہ عنایت نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی اللہ کو تکنا، ما زاغ البصر وما طغی، اور اللہ سے باتیں کرنا، اور اس کے قرب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، نعمت یہ تھی معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو کوئی ایسی چیز ہی ضروری تھی تحفے میں دینا جو چیز اپنے دامن میں ان چیزوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اسی نعمت کا حصہ دینا ہے نا۔ تو نعمت کیا ہے؟ ثم دنا ہے، فتدلی ہے، قاب قوسین ہے او ادنا ہے، خدا کا قرب ہے، خدا کے حضور کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور اس سے کلام کرنا ہے، اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا ہے، اور آپس میں مکالمہ ہے، اور اس کو تکنا ہے۔ نعمت تو یہ تھی، تو اب اس میں سے حصہ دینا تھا امت کو، اس نعمت میں سے حصہ دینا تھا۔ تو کوئی ایسی چیز ہی دینا ضروری تھی جس چیز کے دامن میں یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس کا حصہ شامل ہو۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ سارے آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی چیز دینے کی ضرورت تھی جس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک پیکج میں آ جائیں، اور اس کا حصہ، اس کی جھلک، ریفلیکشن اکٹھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی چیز دیتا ہوں محبوب کہ جو کچھ آج رات تمہیں تمہاری شان کے لائق ملا ہے، اب اس میں سے ہر نعمت کا حصہ تمہاری امت کی حیثیت کے مطابق اس کے اندر سارا ڈال دیا ہے۔ اب جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کر لے اس پر یہ ساری کیفیتیں اتنی کھل جائیں گی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے۔ اس میں بڑا راز ہے۔ اس نے چاہا محبوب اگر یہ کیفیت لی ہی ہے تو وہ نعمت آقا علیہ السلام کی صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ کر دیدار ملا اور کیفیت ملی اور قرب ملا اور حضور ملا اور مکالمہ ملا۔ نعمت صرف یہ نہیں تھی کہ اگر وہ ملے اور واپس پلٹیں تو آقا علیہ السلام سے یہ سب کچھ کٹ جائے، صرف وہاں ملا، اور جب واپس آئیں پلٹ کے اپنے گھر تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر وہ نعمت کیا ہوئی؟ نعمت جب دی جاتی ہے تو پھر وہ دی جاتی ہے، پھر رہنے کے لیے دی جاتی ہے، جس کو دی اسی کے پاس رہے۔ تو آقا علیہ السلام کو نعمت جو ملی اب وہاں تو ہوا، مگر وہ اس لیے نہیں تھا کہ پلٹ کے جائیں گے تو اب یہ ملے گا، نہیں۔ اب آقا علیہ السلام کو اصل نعمت یہ تھی کہ یہ حال اور مقام عطا کر دیا تھا کہ محبوب یہ جو قاب قوسین پہ بٹھا کے سب کچھ دے دیا ہے، اصل نعمت یہ ہے کہ اب آپ پلٹ کے بھی جائیں گے تو چاہے مکہ کی گلیوں میں رہیں، چاہے طائف میں جائیں دعوت دیں پتھر چلیں، چاہے ہجوم سے خطاب کریں کوہ صفا پر 1.25 لاکھ سے خطاب کریں، محبوب اب نعمت یہ جو کعبہ قوسین پہ دے دی ہے، اب اس نعمت کا کمال عطا کا یہ ہے کہ یہاں تو تنہا بلا کر دیا ہے نا خلوت میں، اب یہ نعمت ساری جلوتوں میں آپ کے پاس رہے گی۔ یعنی اب آپ کے قلب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین بنا دیا ہے، قلب اطہر کو کعبہ قوسین بنا دیا ہے، روح کو او ادنا بنا دیا ہے۔ یہ جو دائمی کیفیت عطا کر دی، تو اللہ پاک چاہتا تھا کہ چونکہ اس کا حصہ امت کو دینا ہے تو یہ دائمی کیفیت چونکہ نماز میں ہے تو محبوب نے مانگا ہے تو ان کی امت بھی دائماً اس کیفیت میں رہے، تو اس نے 50 نمازیں دی کہ ہر وقت اس حال میں رہیں۔ تو
تو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، 5 نمازیں کر دیں پڑھنے کے لیے، اور اس کی جو کیفیت